السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے حالت ایمان میں ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس سے متعلق دنیا میں سالوں سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے، اور ابھی تک اس سے متعلق کئی ایسے موضوعات ہیں جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشہور زمانہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک سب سے حیران کن عجوبے کی، جسے دی گریٹ پیرامڈ آف گزا، اور اردو زبان میں ان ہوش ربا عمارتوں کو ہم اہرام مصر کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ تکونی شکل والی یہ عمارتیں مصر میں تقریباً 30 سے 35 سال پہلے دریافت کی گئیں، اور ان کی عجیب و غریب طرز تعمیر اس وقت سے لے کر ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین تعمیرات کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اتنی بلند و بالا عمارتیں جن کی ہیئت ایک عجیب طریقے سے تکون شکل میں دکھائی دیتی ہے، دراصل چونے کے بہت بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ یہ پتھر سائز میں اس قدر بڑے ہیں کہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے مزدوروں نے ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیا ہوگا۔ ناظرین، اہرام مصر سے متعلق کئی طرح کے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں، جن میں سب سے اہم سوالات یہ ہیں کہ یہ عمارتیں کس نے تعمیر کی ہوں گی، کیونکہ ان کی طرز تعمیر دیکھ کر یہ انسانی ہاتھوں کا کام نہیں لگتا۔ یہ تعمیر اس قدر عجیب اور مشکل ہے کہ آج تک ان کی نقل میں ان جیسی عمارتیں تعمیر نہیں کی جا سکیں۔ چنانچہ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اہرام مصر کسی ہوائی مخلوق نے بنائے ہیں۔ دوسرا سب سے اہم سوال اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ سامنے سے دیکھنے میں یہ مصری فرعونوں کے مقبرے دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دراصل یہ اہرام اس وقت کے فرعون کے بادشاہوں کے مقبرے ضرور تھے، لیکن ان کی تعمیر کا اصل مقصد یہ تھا کہ بادشاہوں کے مردہ جسموں کے ساتھ ساتھ ان کی تمام دولت اور جواہرات اور دیگر خزانے بھی ان کے ساتھ دفن کیے جا سکیں۔ اس طرح کی معلومات اہرام مصر کو اور بھی پراسرار بنا دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک حالیہ تحقیق میں اہرام مصر سے متعلق پوچھے جانے والے سب سے اہم سوال کا جواب ڈھونڈ لیا گیا ہے، جس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شاندار عمارتیں کسی خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ انسانوں نے بنائی تھیں۔ یہ سوال کہ قدیم دور میں مصریوں نے اہرام مصر تعمیر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی چونے کے پتھر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے تھے۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کام کے لیے اس وقت کے مصری ماہرین نے خاص کسی مقصد کے لیے قاہرہ شہر سے باہر ایسی کشتیاں تیار کی تھیں جن کی مدد سے ان پتھروں کو اٹھا کر لایا جاتا تھا۔ 30 سال سے مصر میں کھدائی اور تحقیقات میں مصروف رہنے والے ایک ماہر مارک لینر کا کہنا ہے کہ اس علاقے اور گزرگاہ کو ڈھونڈ لیا گیا ہے جہاں سے پتھر گزا کے میدان میں لائے جاتے تھے۔ اس نئی تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 4000 قبل 2550 قبل مسیح میں تعمیر کیا جانے والا کنگ خوفو کا اہرام کیسے تعمیر کیا گیا تھا۔ کئی سالوں کی تحقیق سے یہ بات تو ماہرین نے جان لی ہے کہ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے کچھ پتھر گزا سے 8 میل دور توڑا کے مقام سے نکالے گئے تھے، جبکہ گرنائٹ کا پتھر 500 میل دور سے لایا جاتا تھا۔ لیکن اس بات پر محققین کا اتفاق نہیں تھا کہ وہ پتھر لاتے کیسے تھے۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں برطانیہ کے چینل 4 پر اہرام مصر پر بنائی گئی دستاویزی فلم میں بتایا گیا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے 4000 سال پہلے اہرام کے پاس سے چند تحریری مجموعے، ایک کشتی کا ڈھانچہ اور ایک پانی کی گزرگاہ دریافت کی ہے، جس سے یہ سمجھنے کے لیے نئی معلومات ملی ہے کہ مصریوں نے کس طرح اہرام مصر تعمیر کیے تھے۔ ماہر آثار قدیمہ پیری ٹیل نے پچھلے 4 سال سے اس تحریری مجموعے کو سمجھنے میں گزار دیے۔ بیریل کے مطابق اسے لکھنے والے شخص کا نام مریر تھا، اور تحریر کے مواد کے مطابق وہ شخص مریر 40 ملاؤں کے ایک گروہ کا سربراہ تھا، جن کا کام دریا نیل کے ساتھ بنائی گئی پانی کی گزرگاہوں سے پتھر اٹھا کر لانے تھے۔ چنانچہ اس تحریری مجموعے کشتی کے ڈھانچے اور نہروں کے نشانات ملنے سے
یہ واضح ہو جاتا ہے تقریباً 23 لاکھ پتھر اس طرح سے اہرام کے مقام پر ان مدبروں کی تعمیر کے لیے لائے گئے تھے۔ ناظرین، ان اہرام کی تعمیر میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تعمیرات اس وقت کے فرعونوں نے اپنے غلاموں سے کروائی تھی اور ان غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اب نئی دریافت ہونے والی چیزوں میں خاص طور پر تحریری مجموعوں پر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اہراموں کی تعمیر کرنے والے کوئی عام غلام نہیں تھے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا جاتا تھا، بلکہ یہ لوگ اس وقت بہت ماہر معمار تھے جن کو اپنے زمانے میں بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ اہرام تعمیر کرنے والی ٹیم میں سب سے قدیم ڈیزائنر کا نام ایم تھوپ تھا، جو نہ صرف ایک ہنرمند معمار تھا بلکہ وہ بادشاہ کے دربار میں ایک بہت عام عہدے پر فائز تھا۔ اس کے ہنر اور مہارت کی وجہ سے قدیم مصری اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اسے دیوتاؤں کا درجہ بھی دیا گیا تھا، اور اس کے متعلق مشہور کہانیوں میں یہ بات نکالی گئی کہ اہرام کی تعمیر دیوتاؤں اور جنات نے کی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تحریری مجموع میں ان ماہرین مزدوروں کو کتنی اہم حیثیت حاصل تھی کہ وہ اس وقت کے کنگ خافو کے دوست سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ سب باتیں جن میں کہا گیا کہ فرعون کے غلاموں سے اہرام کی تعمیر کروائی گئی بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہیں۔ پیارے ساتھیو، کچھ ہی عرصے پہلے دنیا کے امیر ترین شخص اور سپیس ایکس کے مالک ایلون ماسک نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ اہرام مصر ایلین نے بنائے ہیں۔ سپیس ایکس کے سربراہ نے دراصل ان سازشی نظریات کی حمایت کرنے کے لیے ٹویٹ کیا تھا جن کے مطابق اہرام مصر کی تعمیر میں خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، لیکن سالوں سے ان معاملات پر دنیا بھر کے ماہرین کی مدد سے تحقیق کرنے والے مصری سربراہ ظاہری بات ہے کہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے خلائی مخلوق کو ذمہ دار نہ مانا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ارب پتی ایلون ماسک کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کر سکیں کہ اہرام مصر کی تعمیر خلائی مخلوق نے نہیں کی تھی۔ مصر کی وزیر برائے عالمی تعاون رانیال معاشات کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کرنے والوں کے مقبرے دیکھ کر یہ ثبوت مل جائے گا کہ یہ قدیم ڈھانچے انسانوں کے ہی تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ ایلن مسک کو فالو کرتی ہیں اور ان کے کام کی قدر کرتی ہیں۔ انہوں نے ایلن مسک سے گزارش کی ہے کہ وہ اہرام مصر سے متعلق کی جانے والی اب تک کی تمام تحقیقات کا جائزہ لیں اور ان ثبوتوں کو بھی دیکھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر مصر کے قدیم بادشاہوں کے دور میں مصر کے لوگوں نے کی ہے۔ ان کو تعمیر کرنے والے مصری تھے اور وہ غلام نہیں تھے۔ ناظرین، مصر میں زیادہ اہرام اس وقت بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور گزا کا عظیم حرم ہے جس کی لمبائی 450 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مصر کے شاہی خاندان کے افراد کے مقبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر اور ان کو تعمیر کرنے والوں کے متعلق بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین نہیں جانتے اور تحقیقات ابھی تک چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ان بڑے مقبروں میں موجود عجیب و غریب خالی چھوڑی گئی جگہ ہیں جن کے بارے میں ماہرین ابھی تک بحث میں مصروف ہیں کہ یہ کس طرح تعمیر کیے گئے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔